بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ٹاک کا عنوان ہے فرام دا اسپریچول ٹری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے ایک درخت ہے جس کو میں اسپریچول ٹری کہا کرتا ہوں۔ تو ابھی گرمی کے زمانے میں ایسا ہوا کہ وہ پتیاں جھڑ گئیں، شاخیں سوکھ گئیں اور ٹھنڈ جیسا لگتا تھا، ٹھنڈ۔ تو وہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، سورہ بقرہ میں، کہ ایک سوکھی زمین ہے، خدا کیسے اس میں ہری بھری فصل اگائے گا، اور پھر اگائی۔ تو ہمارا جو یہ درخت ہے، یہ اسپریچول ٹری، تو ابھی جب بارش ہوئی تو اچانک ہرا بھرا ہو گیا۔ اب وہی پیڑ جس میں سوکھی شاخیں تھیں، اب وہ آپ دیکھیں تو ہری ہری پتیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ تو میں اس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا اسی پر۔ تو سوچتے سوچتے ایک بات سمجھ میں آئی۔ وہ میں سمجھتا ہوں وہی اسپریچولیٹی کا جسٹ ہے، یعنی سیکرٹ آف اسپریچولیٹی یہی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بارش آئی ہے جو، اس نے اس کو ہرا بھرا کر دیا ہے۔ ابھی جو بارش ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ لیکن بارش ہے کیا؟ واٹ از رین؟ رین جو ہے کیا، کس چیز کا نام ہے؟ سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ جو چیز دنیا میں ہے اسٹور کی ہوئی، وہ پانی ہی ہے۔ سارے سیز اور سارے اوشنس پانی سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ پانی ایسا ہے کہ اس میں 10% سالٹ ہوتا ہے، نمک۔ وہی پانی آپ لے کر اڈیل دیں درخت کے اوپر تو کبھی بھی ہرا بھرا نہیں ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں ڈی سیلینیشن، یعنی اس پانی میں دیکھیے ایک ہے واٹر کنٹینٹ، ایک ہے سالٹ کنٹینٹ۔ تو ایک گلوبل پروسیس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سورج کی روشنی سے بھاپ اٹھتی ہے۔ بھاپ کیا ہے؟ بھاپ جو ہے ڈی سیلینیٹڈ پانی ہے۔ یہ پانی میں جو سالٹ کنٹینٹ ہے وہ تو نمک کا وزن زیادہ ہوتا ہے، پانی کا وزن کم ہوتا ہے۔ تو جب بھاپ اٹھتی ہے تو پانی اوپر آ جاتا ہے، نمک نیچے رہ جاتا ہے، کیونکہ وزنی ہے وہ۔ یہ ہے ڈی سیلینیشن پروسیس۔ اب وہ بھاپ اوپر جاتی ہے، پھر کلاؤڈ بنتا ہے، پھر ہوائیں بھی گھماتی ہیں، پھر بہت سارے پروسیس ہیں، پھر وہ آ کر برستی ہے۔ تو یہ تھی رین یا فزیکل رین۔ تو رین میں اگر یہ پروسیس نہ ہوا ہوتا کہ سالٹ کنٹینٹ کو الگ کر دیا جاتا اور صرف واٹر کنٹینٹ آ کر کے برستا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا پیڑ ہرا بھرا نہ ہوتا۔ یہ نیچر میں ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، یعنی اسپریچولیٹی کیسے، ہاؤ ٹو اٹین اسپریچولیٹی، یہ یہاں بتائی جا رہی ہے آپ کو۔ وہ کیا؟
وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس پانی میں ایک تھا واٹر کنٹینٹ، ایک تھا سالٹ کنٹینٹ، اس کو الگ کیا تو رزلٹ کیا نکلا؟ ہرے بھرے کھیت، ہرے بھرے درخت. اسی طرح ہر چیز میں ایک ہے مٹیریل کنٹینٹ، ایک ہے اسپریچول کنٹینٹ، ہر چیز میں. تو اگر آپ اپنے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اتنا لا سکیں، اپنی سوچ کو اتنا ڈیولپ کر سکیں کہ چیزوں کے مٹیریل کنٹینٹ کو الگ کر دیں، اس کی اسپریچول کنٹینٹ کو لے سکیں، دیٹ از اسپریچول فوڈ. تو بارش میں تو وہ ایک نیچرل پروسیس کے طور پر ہوتا ہے، ایک گلوبل پروسیس ہے جس سے کہ سالٹ کنٹینٹ الگ کیا جاتا ہے، واٹر کنٹینٹ الگ کیا جاتا ہے، لا آف نیچر کے تحت ہوتا ہے. لیکن آپ کو یعنی انسان کو کیا کرنا ہے؟ خود اپنی سوچ کو ایکٹیویٹ کر کے یہ کام کرنا ہے، اپنی سوچ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. ہر چیز میں آپ کو یہ نکالنا ہے کہ دیکھو یہ ہے اس کا مٹیریل کنٹینٹ اور یہ ہے اس کا اسپریچول کنٹینٹ. ہر چیز، کسی بھی چیز میں. جیسے آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو آپ ایک گھر سے نکلے ہوں گے، اس کے بعد کہیں سواری بیٹھے ہوں گے، پھر یہاں آئے ہوں گے. تو یہ ایک فزیکل ایونٹ ہے، بظاہر مادی واقعہ ہے. آپ کا گھر سے نکلنا، اپنے پیروں پر چلنا، کسی سواری پر بیٹھنا، اور پھر یہاں آ کے اترنا، پھر یہاں داخل ہونا، دیٹ از اے فزیکل ایونٹ. لیکن اسی کے اندر ایک اور کنٹینٹ، ایک اسپریچول کنٹینٹ موجود ہے. وہ کیا؟ آپ یہ سوچیں کہ کیا کوئی پہاڑ ایسا کر سکتا ہے کہ چل کر کہیں پہنچے؟ وہ کوئی سمندر ایسا کر سکتا ہے کہ چل کر کہیں پہنچے؟ وہ کوئی پلانٹ ایسا کر سکتا ہے، کوئی پلانٹ چل کر کہیں پہنچے؟ کوئی اسٹار ایسا کر سکتا ہے کوئی چل کر پہنچے کہیں؟ وہ کوئی نہیں کر سکتا. سارے اسٹار گھوم رہے ہیں، سارے پلانٹ گھوم رہے ہیں، لیکن یہ کام نہیں کر سکتے جو آپ نے کیا. اس سے آپ کے اندر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کے اندر ایک ایسی چیز دی ہے جو پورے یونیورس کو نہیں دی، کہ میں سوچ کے پلان کروں، وہ پلاننگ کے تحت میں اپنے پاؤں کو اٹھاؤں، اس کے تحت میں گھر سے نکلوں. دیٹ واز ریزلٹ آف اے پلاننگ. تو اور جو ریسٹ آف دا یونیورس ہے وہ ایسی پلاننگ نہیں کر سکتی. تو کتنا شکر آپ کے اندر آئے گا. وہی شکر جو ہے وہ اسپریچول فوڈ ہے. وہ اور پھر جب یہ آئے گا تو پھر آپ ساری مایوسی آپ سے بھاگ جائے گی، نگیٹو تھاٹ نکل جائیں گے، غصہ ختم ہو جائے گا، نفرت ختم ہو جائے گی. یعنی اتنی بڑی چیز جب دریافت ہوتی ہے تو بقیہ چیزیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں. پھر آپ گھر سے چلے ہوں گے، راستے میں کوئی ملا ہوگا آپ کو، آپ رک کر کے اس سے بات کیا ہوگا آپ نے، پھر آگے چلے ہوں گے. وہ بھی ایک اپرنٹلی اٹ از اے فزیکل ایونٹ، اٹ از اے فزیکل ایونٹ. لیکن آپ سوچیے تو کیا جو پلانٹ موو کر رہے ہیں، تو کیا ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ سے بات کر سکتا ہے درمیان میں؟ اسٹار موو کر رہے ہیں، کیا ایک اسٹار دوسرے اسٹار سے بات کر سکتا ہے بیچ میں؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ دو ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں تو ایک ہوائی جہاز دوسرے ہوائی جہاز سے بات نہیں کر سکتا. آپ درمیان رکے، اس سے بات کیا، ایکسچینج کیا، پھر آپ آگے بڑھے. آپ سوچیں کہ دیکھیے پورے یونیورس میں بے شمار چیزیں ہیں، کسی کو یہ طاقت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ طاقت دی ہے. تو آپ شکر کا سمندر آپ کے اندر آ جائے گا.
آج کل دیکھیں ہر انسان کیا ہے، مایوسی میں جیتا ہے، ڈسپیئر میں جیتا ہے، فرسٹریشن میں جیتا ہے، ہیٹ میں جیتا ہے، اینگر میں جیتا ہے، نگیٹیوٹی میں جیتا ہے. کیوں؟ یہ سب آئٹم اسے دریافت نہیں کیے. ہر وقت جو پازیٹیو آئٹم ہے، ہر وقت جو شکر کے آئٹم ہے، ہر وقت جو اسپریچول فوڈ ہے، اس کو لے نہیں سکا وہ. تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. یہ اس کا حال اس کا ہوگا. ہمارے ایک ساتھی تھے تو ان کو کینسر ہو گیا. وہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے. گھر میں تھا سب کچھ ان کے پاس، روٹی بھی، چاول بھی، دال بھی، سب چیز. وہ کھا نہیں سکتے تھے. وہ سب کچھ موجود ہے پھر کھا نہیں سکتے. وہ ایسے پڑے پڑے بستر مر گئے. وہ تو وہ چیز موجود ہو تب بھی آپ نہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ تو اسپریچول فوڈ موجود ہے ہر جگہ، ہر جگہ، ہر جگہ. آپ اس کو لے نہیں پا رہے ہیں، تبھی آپ نگیٹیوٹی میں جیتے ہیں، تبھی آپ مایوسی میں جیتے ہیں. یعنی آلریڈی اتنا سب اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں آپ کو. جیسے آپ گھر سے نکلے، یہاں آئے، یہاں بیٹھے، ہر سیکنڈ آپ کو آکسیجن چاہیے. بغیر آکسیجن کا آپ رہ نہیں سکتے. ہر وقت آپ آکسیجن انہیل کر رہے ہیں اور آپ کاربن ایکسہیل کر رہے ہیں. یہ ایک فزیکل واقعہ ہے. اٹس کلیئرلی اے فزیکل ایونٹ. لیکن اسی میں ایک اسپریچول کنٹینٹ بھی ہے کہ آپ سوچیں کہ خدا کی بلیسنگ کتنی بڑی ہے کہ ہر مومنٹ، ہر سیکنڈ مجھے آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے. میں نے آکسیجن کی تھیلی نہیں اپنے ساتھ بات رکھی ہے، کہیں بازار سے میں نے آکسیجن خریدا نہیں ہے، اپنے آپ سپلائی ہو رہی. پھر میں ایکسیل کرتا ہوں تو کاربن نکلتا ہے اندر سے، اس کو ابزارو کرنے کے لیے پورا سسٹم موجود ہے یہاں پر. یہ سارے جو پانی کے ذخیرے ہیں، چاہے دریا ہو یا سمندر ہو، وہ میرے نکلے ہوئے آکسیجن کو، وہ کاربن کو ابزارو کرتا ہے. تو ایک طرف درخت مجھے آکسیجن سپلائی کر رہے ہیں، دوسری طرف میرے کاربن کو ابزارو کرنے کے لیے اس کا بھی سامان موجود ہے. اور میں نے کوئی بل نہیں دیا، کوئی پیمنٹ نہیں کیا، کوئی پرائز نہیں دیا. اب آپ سوچیں یہ تو کتنا بڑا آپ کو اسپریچول فوڈ ملے گا. شکر کے سمندر میں آپ غوطہ کھانے لگیں. شکر کے سمندر میں پھر کہاں مایوسی؟ کیسی مایوسی، کیسی نگیٹیوٹی، کیسی شکایت، کیسا پروٹیسٹ. تو جس طرح سے درخت ہرا بھرا ہو گیا، کیسے گلوبل ایک سسٹم ہے، اس کے تحت سالٹ کنٹینٹ کو پانی سے نکالا گیا اور واٹر کنٹینٹ کو الگ کر کے اس میں برسایا گیا، تب اس کو سرسبزی ملی. تو درخت کو تو خود سے نہیں کر سکتا، وہ اس پر لا آف نیچر کے تحت کیا جاتا ہے. انسان کو اختیار دیا گیا ہے، انسان کے اندر کنسیپچل تھنکنگ ہے، انسان کا جو مائنڈ دیا گیا ہے، تو وہی کام خود کرنا پڑتا ہے اس کو. یعنی ڈی سیلینیشن کا کام جو وہاں ہو رہا ہے لا آف نیچر کے ذریعے سے، یہاں آپ کو خود کرنا پڑے گا. یعنی چیزوں کو ڈی مٹیریلائز کرنا پڑے گا آپ کو. ہر چیز میں اسپریچول کنٹینٹ ہے، مٹیریل کنٹینٹ ہے. تو وہاں پر لا آف نیچر جو ہے چیزوں کو ڈی سیلینیشن کر رہا ہے. یہاں پر آپ کو اپنے عقل سے، اپنی سوچ کو استعمال کر کے چیزوں کو ڈی مٹیریلائز کرنا پڑے گا. مٹیریل کنٹینٹ کو الگ کر کے اسپریچول کنٹینٹ کو لینا پڑے گا. تب آپ کو پازیٹیو فوڈ ملے گا، تب آپ کے اندر اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا، تب آپ کی ٹینشن فری مائنڈ بن جائے گا آپ کا.
دیٹ از اسپریچولیٹی. یہ ہر چیز ہر چیز ہر چیز میں ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں یہ موجود نہ ہو. لیکن آدمی سوچتا نہیں. نہ سوچنے کی وجہ سے وہ موجود ہے سب چیز مگر اسے لے نہیں پاتا وہ. اب میں آپ کو کل کا ایک تجربہ بتاتا ہوں. کل جو ہے دلی میں میرا ایک لیکچر رکھ دیا تھا لوگوں نے, اور اسے انگریزی میں بولنا تھا مجھے. انگلش میں ایک بہت ہی ٹف سبجیکٹ پر, یعنی نماز روزے پر نہیں, ایک بہت ہی ٹف سبجیکٹ پر انگلش میں بول رہا تھا. اب میں ایک مولوی آدمی ہوں, مجھے انگریزی آتی نہیں, میں نے کسی اسکول میں پڑھا نہیں کبھی. تو آپ یقین کیجیے جب میں جا رہا تھا یہاں سے تو لگتا تھا کہ ایک بکری کو سلاٹر ہاؤس میں لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے. ایک عجیب میری کیفیت تھی, میں بیان نہیں کر سکتا اس کو. یہاں تک کہ جب میں سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا, وہاں یعنی اوپر فرسٹ فلور پر جانا تھا, تو میں بہت رک رک کر چڑھ رہا تھا, بہت رک رک چڑھ رہا تھا. کیوں؟ بار بار یہ سوچتا تھا میں کہ خدایا, یہ میرا جملہ نکلتا تھا میرے اندر سے, خدایا آگے بڑھنے کی ہمت نہیں اور پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں. یہ آگے بڑھ کر جا کے اسٹیج بیٹھوں اس کی ہمت نہیں, اور پیچھے بھاگ جاؤں اس کی اجازت نہیں. تو بار بار میں مجھ سے نکلتا تھا کہ خدایا آگے بڑھنے کی ہمت نہیں, پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں. اسی کیفیت سے آ کر بیٹھ گیا. مجھے نہیں معلوم میں کیا بولا وہاں پر. لوگ کہتے ہیں کہ تم اچھا بولے, یقین کیجیے کہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم کہ میں کیا بولا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں کیا بولا. اور سننے والے بہت غور سے سن رہے تھے, ان کو بہت پازیٹیو تاثر انہوں نے دیا. تو اگر کچھ بولا ہوگا میں تو وہ خدا کے فرشتے بولے ہوں گے. تو آپ دیکھیے یہاں پر دیکھیے, میرا یہاں سے وہاں جانا, اسٹیج پہ بیٹھنا, یہ دیٹ واز اے فزیکل ایونٹ. پاؤں سے چلا, میں گاڑی میں بیٹھا, میں گاڑی سے اتر کر کے ایک بلڈنگ میں داخل ہوا, میں ایک سیڑھی پر چڑھا, میں یہ سب فزیکل ایونٹ تھا. وہ اس فزیکل ایونٹ میں ایک اور چیز تھی, وہ یہ کہ میں اپنی عجز کو دریافت کیا, میں نے ہیلپ لیسنس کو دریافت کیا. دیٹ واز اسپریچول کنٹینٹ. تو ہر چیز میں دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو اس کو ڈی میٹیریلائز کرنا ہے, اسی کو دیکھیے فلاسفرس نے غلطی کی, وہ غلطی بہت مذہبوں میں آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ ہر ذرے میں خدا ہے, ذرے میں خدا ہے. آپ سنا ہوگا بہت یہ بات کہ سمندر کے بوند میں خدا ہے, اور ذرے میں خدا, ہر چیز میں خدا ہے. وہ کیوں ہے؟ اپنے تجربے سے میں نے سمجھا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک فیلیسی ہے, اور بہت بڑی غلطی کی ہے فلاسفرس نے اور مذہبی لوگوں نے بھی. وہ کیا ہے؟ ذرے میں ایک ڈیوائن لیسن تھا, اس کو سمجھے خود ڈیوینٹی وہاں موجود ہے. ہر ذرے میں, مطلب ہر چیز میں جو بظاہر ایک مٹیریل چیز ہے, اس کے اندر ایک ڈیوائن کنٹینٹ موجود تھا ان ٹرمس آف لیسن. تو سمجھ لے کہ وہی خدا موجود ہے وہاں پر. تو یہ ماڈل جو ہے, وحدت وجود جو ہے, جو ادویت واد جو ہے, یہ سب کیا ہے؟ اسی مغالطے پر مبنی ہے. ایک حقیقت ہے کہ ہر ذرے میں ایک ڈیوائن کنٹینٹ ہے,
ان ٹرمس آف لیسن. یہ نہیں کہ خدا ہی خود موجود ہے وہاں پر. اگر اس کے مٹیریل کنٹینٹ کو الگ کر سکے آپ, تو آپ کو اسپریچول فوڈ ملے گا اس میں, اور پھر اسپریچول فوڈ آپ کو خدا سے جوڑ دے گا, خدا کا شکر آئے گا, خدا کی عظمت دریافت کریں گے آپ, خدا کو اپنے قریب پانے لگیں گے آپ. تو دنیا میں یعنی ہزاروں سال سے لوگوں کے چھایا ہوا لوگوں کے اوپر ماڈرنزم کا کانسیپٹ, یعنی سب کچھ خدا ہے, سب کچھ خدا ہے, کڑ کڑ میں خدا ہے, ذرے ذرے میں خدا ہے, ہر چیز میں خدا ہے. یہ سارے فلاسفرس اس کو مانتے تھے تقریباً, بہت سے مذہبوں میں مانا جاتا ہے یہ. لیکن یہ کیا ہے, یہ ایک فیلیسی ہے, فیلیسی کہ ایک واقعے کا غلط انٹرپریٹیشن. مجھے ہر چیز میں خدا کی جھلک ملتی ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں خدا وہاں موجود تھا, اس کا مطلب خدا موجود تھا, ایک ڈیوائن لیسن موجود تھا. جیسے کل پرسوں کی بات ہے, میں صبح کے ناشتے میں جس چنا دیا گیا کھانے کے لیے, تو چنا جو ہے اگر اچھا پکایا جائے تو بہت ٹیسٹی ہوتا ہے, ایک ٹیسٹی ڈش ہے وہ چنا. تو میں کھا رہا تھا, تو اچانک مجھے یاد آیا کہ جب میں بچپن میں تھا تو ہمارے گھر پہ گھوڑا پلا ہوا تھا. اس زمانے زمیندار جو اچھے بڑے زمیندار ہوتے گھوڑا رکھتے تھے, وہ تو کار کا زمانہ نہیں تھا, وہ کار کا زمانہ نہیں تھا. تو گھوڑے کو چنا کھلاتے تھے, یعنی شام کو بھگا دیتے تھے اور صبح کو وہی بھیگا ہوا چنا اس کو دیا تھا, گھوڑا کھاتا تھا. اب میں نے سوچا کہ دیکھیے میں بھی چنا کھا رہا ہوں اور گھوڑا بھی چنا کھاتا تھا, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ کیا ڈفرینس دونوں میں ہے؟ تو ڈفرینس یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے چنے کے صرف مٹیریل کنٹینٹ جانتا تھا, اسے چنا کھا رہا ہے پیٹ بھر رہا ہے, چنا کھا رہا ہے پیٹ بھر رہا ہے. میں کھا رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا لیسن کیا ہے, کیا سبق کیا ہے. تو میں نے اس میں ایک ڈسکوری مجھے ہو گئی. ایک ڈسکوری کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری چیزیں دی ہیں, ہاتھ پاؤں, یعنی سب, یعنی بلیسنگ ہے ایک چیز. ایک چیز ایسی جو بہت اسپیشل ہے جو صرف انسان کو ملی, بس ہاتھ پاؤں اینیمل میں بھی ہوتا ہے, آنکھ اینیمل کے پاس بھی ہوتی ہے. ایک ایسی چیز ہے جو صرف انسان کو ہے, نہ کسی گلیکسی کو, نہ کسی پلانٹ کو, نہ کسی اوشن کو, نہ کسی ماؤنٹین کو, نہ کسی اینیمل کو. وہ کیا ہے؟ سینس آف پلیزر. یہ صرف انسان کو ہے, سینس آف پلیزر. ان چیزوں سے ہمیں لطف ملتا ہے, جو عربی میں کہتے ہیں تلذذ, لذت ملتی ہے. یعنی عجیب غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے میں انسان کو لذت دی ہے, سونگھنے میں لذت, سننے میں لذت, چھونے میں لذت, کھانے میں لذت. جتنے بھی انسان فنکشن کرتا ہے ہر فنکشن میں لذت. کوئی بھی جو ہے اس کو جانتا نہیں, سینس آف پلیزر کوئی بھی نہیں جانتا. ہاتھی یا شیر کو کچھ نہیں پتا کہ پلیزر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب جانتے ہیں اینیمل کے دو ہی کنسرن ہیں, سیفٹی اور پیٹ بھرنا. یعنی کچھ ہے اینیمل جو کہ وہ کارنیورس ہوتے ہیں, وہ گوشت کھاتے ہیں, کچھ سبزی کھاتے ہیں, بس پیٹ بھر لیا کھا کر انہیں کوئی اس میں ٹیسٹ نہیں ملتا. انسان کھاتا ہے تو اس کو ٹیسٹ ملتا ہے. جیسے یہ پانی رکھا ہے, ابھی میں نے پانی لیا تو مجھے یاد آیا یہ پانی تو
پیور واٹر نہیں ہے یہ جو ہم کو ملتا ہے دلی میں. اتنا پانی میں اتنی زیادہ لذت ہے اگر پیور واٹر ہو تو. میں نے اس کا تجربہ کیا ہے. ایک بار میں گیا کشمیر, تو پہلگام ایک جگہ وہاں پر ہے. اب تو شاید بہت زیادہ خراب ہو چکا ہوگا, اب وہ وہاں نہیں ہوگا جو پہلے تھا. تو پہاڑ سے چشمہ آ رہا تھا, چہار سے. وہ پہلگام میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں وہ ایک ندی بن جاتا ہے وہ چشمہ. تو میرے ساتھ کریم اللہ صاحب تھے, ان کے پاس ایک گلاس تھا ایسے ہی. تو چشمہ اتنا بیوٹیفل لگتا تھا وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ گلاس دیجیے, میں پانی پیوں گا. تو میں کنارے بیٹھ گیا اور گلاس لے کے پانی پیا. اتنا اچھا لگا کہ ویسا ڈرنک کوئی, جو انسانی ڈرنک بناتے ہیں کمپنیاں, جتنے بھی ڈرنک بنائے جاتے ہیں, کسی بھی ڈرنک میں وہ لذت نہیں جو اس پانی میں تھی. تو میں نے اس کو ایک گلاس لیا, پھر دوسرا, تیسرا, 6 گلاس پانی پی گیا میں. زندگی میں کبھی میں نے ایک بیٹھک میں 6 گلاس پانی نہیں پیا تھا. وہی پانی انیمل ہی پیتے ہیں, ان کو کوئی لذت نہیں ملتی ہے. انیمل کو کبھی لذت نہیں پانی ملتی, پیاس بجھاتے ہیں بس. انیمل کے لیے پانی کیا ہے؟ پیاس بجھانا. جیسے شیر جب گوشت کھاتا ہے تو سب سے جانتے کیا اس کا کرتا ہے, اس کے بعد ایک شکار کیا اس نے, شکار کر کے اس کا خون پیتا ہے. وہ شیر جو ہے ادھر ادھر گوشت نہیں کھاتا, خون پیتا ہے. خون نہ ملے تو مجبوراً گوشت کھا لے گا. یہ چڑیا گھروں میں گوشت کھلایا جاتا ہے, وہ تو مجبوری کی ہوتا ہے. اصل غذا اس کی خون ہے. جب خون پی لیتا ہے وہ, تو اس کو بہت پیاس لگتی ہے, فوراً دوڑتا ہے پانی کی طرف. پہلا کام وہ کرتا ہے پانی پینا, اور اس بعد جا کے سو جاتا ہے وہ. تو اس کو نہ سونے میں کوئی لذت ملی, نہ کھانے میں کوئی لذت ملی, نہ پانی میں کوئی لذت ملی. وہ نیچر کی ایک ارج ہے, ارج نیچر کی, اس ارج کے تحت وہ کرتا ہے, جس کو کہتے ہیں انسٹنکٹ. انسٹنکٹ یعنی جانور جو کچھ کرتا ہے اینیمل, انسٹنکٹ کے تحت کرتا ہے بس. شیر کو نہ کھانے میں کوئی پلیزر ملا, نہ پانی پینے میں ملا, نہ سونے میں ملا. انسان دیکھیے, جب کھاتا ہے تو اس کو پلیزر ملتا ہے, پیتا ہے تو اسے پلیزر ملتا ہے. 6 گلاس میں نے پیا, ایک عجیب لذت اس میں تھی. اب تو چیزیں جو ملتی ہیں ہم کو, پھل ہو, سبزی ہو, غلہ, کوئی بھی پیور ملتا نہیں, بالکل پیور نہیں ملتا. اگر چیزیں پیور ملے آپ کو, پیور, ہر چیز میں بے پناہ لذت رکھی اللہ تعالیٰ نے, ہر چیز میں. تو اب میں چنا کھا رہا تھا, یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو کیسی عجیب چیز ہے انسان, کہ اس کو خدا نے سینس آف پلیزر دیا ہے. یعنی محظوظ ہو کر زندگی آپ رہ سکیں. محظوظ ہونا یعنی انجوائے کرنا, انجوائے کرتے ہی رہیں آپ. کوئی بھی اتنی بڑی یونیورس ہے, کوئی بھی انجوائے نہیں کرتا ہے. نہ گلیکسی, نہ پلانٹس, نہ کوئی اوشن, نہ کوئی پہاڑ, نہ کوئی اینیمل, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ واٹ از انجوائمنٹ. یہ تو ایک رائل بلیسنگ ہے آپ کو, انسان کو ایک رائل بلیسنگ ہے کہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. سنتے ہیں تو اس میں آپ انجوائے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو اس میں انجوائے کرتے ہیں, کھاتے ہیں تو اس میں انجوائے کرتے ہیں. دیٹس رائل بلیسنگ. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب انسان کو یہ راحت دی ہے. اب سوچیں, آپ صرف پانی پی کر کے آپ جب سوچیں تو ساری مایوسیاں بھول جائیں گے آپ, سارے ٹینشن نکل جائیں گے آپ کے دماغ سے. پھر آگے دیکھیے, میں سوچتا رہا. پھر میں نے سوچا کہ انسان کے اندر ڈیزائر ہے. کہا جاتا ہے کہ مین از اے ڈیزائر سیکنگ اینیمل. ڈیزائر ہی ڈیزائر بھرے ہوئے ہمارے ہر آدمی کے اندر. لیکن ہم اس دنیا میں اپنے ڈیزائر کو فلفل نہیں کر پاتے اور مر جاتے ہیں.
چاہے رچ ہو یا پور ہو، چاہے ایجوکیٹڈ ہو یا کوئی الٹریٹ ہو، کوئی کنگ ہو یا عام آدمی ہو، کوئی بھی اپنے پلیجر کو پورا نہیں کر پاتا اور مر جاتا ہے. سارے پلیجر انفلفلڈ رہتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ میں پیدا کیا گیا پلیجر سے بھرا ہوا، اور فلفلمنٹ ملا نہیں اور مر گیا میں. اب جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اللہ نے جو ہدایت بھیجی اس میں سوچتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ایک دنیا بنائی ہے، یہاں فلفلمنٹ ہے، پیراڈائز. یہ سارے پلیزر جو ہیں اس دنیا میں تو لمیٹیشنس ہیں، یہاں ڈس ایڈوانٹیج ہے، یہاں تو نہیں پوری ہو رہے ہیں. لیکن ایک ایسی دنیا ہے جہاں سارے پلیزر ملیں گے، ساری ڈیزائر فلفلمنٹ ہوگا. ایک بہت ہی کمپلیٹ زندگی آپ جی سکیں گے. وہاں خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، وہاں بیماری نہیں ہوگی، وہاں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. تو اتنا تھرل آ جاتا ہے کہ پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں آپ. میں کئی بار یہ منظر دیکھا ہے میں نے، جسے میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا. ٹرین میں تو ٹرین میں میرا تو ریزرویشن تھا، میں ڈیوٹی بیٹر تھا. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، اترا میں اسٹیشن پر تو بھرے ہوئے تھے بالکل اس میں، یعنی بوگی میں. لیکن ان کے چہرے پہ اطمینان تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں کا کام کرتے ہیں اور وہاں پہ جاب کرتے ہیں، اب جا رہے ہیں اپنے بچوں میں جا رہے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ میں بچوں میں جا رہا ہوں تو ان کے چہرے پہ ایک عجیب قسم کہ وہ آ گیا، یعنی ایک 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 مسرت آ گئی. تو اگرچہ اس وقت گاڑی کے ڈبے میں وہ مصیبت میں تھے، یعنی بغیر ریزرویشن کی بوگی میں تھے، وہ بہت ہی مصیبت سے، لیکن یہ احساس کہ کچھ دیر کے بعد میرا اسٹیشن آ جائے گا، میں اتروں گا، وہاں بال بچوں سے ملوں گا میں. تو اگر یہ جان لیں آپ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے، یعنی یہ ایٹرنیٹی، یہاں پر ایٹرنیٹی نہیں ہے، یہاں تو ہم ٹیسٹ کے لیے ہیں، تھوڑے دن کے لیے، اس کے بعد پیراڈائز ہے. تو اتنا عجیب تھرل آتا ہے کہ اس میں پھر آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں. جیسے اس آدمی کو ٹرین کی انریزروڈ بوگی میں مصیبتیں کچھ نہیں لگتی تھیں، کیونکہ جانتا تھا کہ ابھی آئے گا اسٹیشن اور میں اتروں گا تو وہاں بال بچوں سے ملاقات ہو جائے گی میری. یہ سب چیزیں مجھے اس چنے میں ملی. تو چنا تو ایک ظاہر ہے کہ ایک مٹیریل چیز تھا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر چیز میں مٹیریل کنٹینٹ ہے، اسپریچول کنٹینٹ ہے. اگر آپ کو ڈی مٹیریلائز کر سکیں تو اس میں تھرل ہی تھرل ہے، اس میں انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ ہے، اس میں پیس ہی پیس ہے. لیکن لوگ اس آرٹ کو نہیں جانتے. They don't know the art of dematerialization. So they are paying a very heavy price. They are living in despair, in tension, in frustration, in hate, in revenge, in negativity. یہاں میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہزاروں سال سے انسان تلاش میں ہے اسپریچولیٹی کی، کسی کو ملی نہیں. میں تو کسی کو نہیں جانتا
نہ آج بھی نہ ہسٹری میں کسی کو جانتا. اب میں اپنے علم کے بارے میں بول رہا ہوں. میرے علم کے مطابق آج بھی کسی کو اسپریچولی بھی نہیں ہے، نہ ماضی میں کسی کو ملی. کیوں؟ یہاں پہ ایک بہت بڑا بوال تھا. جیسے مانز والے کنکڑ میں ڈھونڈ رہے ہیں خدا، ذرے ذرے میں خدا ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں خدا تو ہے نہیں، جو خدا ملتا نہیں ان کو. جو وحدت وجود والے ہیں تو ہر چیز میں خدا ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہر چیز میں خدا ہے تو ہے نہیں. خدا تو ایک انڈیپینڈنٹ ہستی ہے. یہ معاملہ ان لوگوں کا ہوا جو روحانیت یا اسپریچولیٹی کی تلاش میں ہے. وہ ڈھونڈ رہے کہاں؟ اس کو دل میں. وہ سمجھتے ہیں کہ سارا جو دل ہے وہی ہے ریزروائر سارے معرفت کا، سارے یعنی گیان کا اور ساری اسپریچولیٹی کا. اب وہ اسی دل میں ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہزاروں سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، آج تک ملا نہیں. کیونکہ دل کیا ہے؟ دل تو سرکولیشن آف بلڈ کا ذریعہ ہے. یعنی یہ اس کا ڈائمینشن دیا جا چکا ہے، تب بھی ابھی تک لوگ مانتے ہیں. ابھی بھی لوگ مانے جا رہے ہیں کہ دلی میں ساری موجود ہے، اسی سے ہمیں روحانیت ملے گی. یعنی ایک ڈاکٹر نے ایسا کیا کہ آپریشن ٹیبل پر ایک آدمی کو لٹایا اور اس کا چاک کیا، اس کا سینہ نکالا، اس کے اندر پیس میکر رکھ دیا. یعنی آرٹیفیشل دل، کیونکہ دل تو پمپ کرتا ہے. وہ ایک نیچرل دل جو ہے وہ پمپ کر رہا ہے. اگر آپ کوئی اور دل اس پہ لگا جو پمپ کرے تو فنکشن جاری رہتا ہے. تو آرٹیفیشل دل میں بھی اس کی سوچ ویسی تھی، اس کی سوچ میں کوئی کمی نہیں تھی. وہی جذبات تھے، وہی محبت تھے، وہی سب کچھ تھا. تو اس طرح سے یہ پروو ہو گیا کہ دل جو ہے خزانہ نہیں ہے ان باتوں کا. دل تو سرکولیشن آف بلڈ کا ذریعہ ہے بس. تو ہزاروں سال سے لوگ دل میں ڈھونڈ رہے تھے اسپریچولیٹی کو، تو انہیں ملی بھی نہیں. کیوں؟ وہ تو یہاں پر ہے، مائنڈ میں ہے. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں ہے اسپریچولیٹی. اسپریچولیٹی جو ہے وہ کہاں ہے؟ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں، انٹلیکچوئل اویکننگ میں ہے، وہاں پر ہے. ایک بزرگ کا قصہ میں نے پڑھا تو وہ ان کا نوجوان بیٹا ایک مرتبہ دن میں دیر تک گھر سے باہر تھا. وہ بزرگ جو تھے وہ صوفی تھے. تو بیٹا جب آیا تو انہوں نے پوچھا باپ نے، صوفی باپ نے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کچھ میرے کوئی بچے محلے کے جا رہے تھے باغ، تو ان کے ساتھ وہی باغ چلا گیا. تو انہوں نے کہا باغ چلے گئے؟ اتنا گھنٹے تم نے وہاں بتائے، یہاں ذکر کرتے، تسبیح پڑھتے تو تم کو ثواب ملتا. مطلب حجرے میں بیٹھ کر کے اور آنکھ بند کر کے تسبیح پڑھتے تو تم کو فائدہ ملتا، وہاں باغ میں تم کو کیا ملا؟ تو میں سوچتا ہوں خیر ایسا کیوں کہا بزرگ نے؟ کیونکہ وہ اس آرٹ کو نہیں جانتے تھے، آرٹ آف ڈی مٹیریلائزیشن. یہ جانتے نہیں تھے کہ وہ جو وہاں درخت ہیں، وہاں جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب میں بھی یہی بات، اسپریچول کنٹینٹ بھی ہے اور مٹیریل چیزیں بھی. تو وہ مٹیریل چیزوں کو دیکھ پاتے تھے اور اس کی اسپریچول کنٹینٹ نہیں دیکھ پاتے تھے. جیسے مثال کے طور پر ایک درخت کو لیجیے، باغ میں ایک درخت ہے، اس کو آپ دیکھیں تو ایک اعتبار سے وہ فزیکل فنامنا ہے، ایک اعتبار سے فزیکل فنامنا ہے کہ ایک بیج ہے، زمین میں ڈالا گیا، پھر اسٹم نکلا، پھر برانچز نکلی، پھر پتیاں نکلی، پھر بڑھتے بڑھتے ایک پورا درخت بن گیا. اپیرنٹلی اٹ از فزیکل فنامنا، لیکن اس کے اندر اسپریچول کنٹینٹ موجود ہے.
وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے جس طرح سے ایک درخت بیج سے چل کر درخت بنتا ہے، یعنی تو اپنے پوٹینشیل کو اس طرح سے وہ ایکچوئل بناتا ہے. میرے اندر بھی خدا نے پوٹینشیل رکھا ہے. مجھے اپنے پوٹینشیل کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اس کو دریافت کرنا ہے، پھر اس کو اسی طرح سے گرو کرنا ہے، گرو کرنا ہے یہاں تک کہ وہ ایکچوئل بن جائے. تو درخت میں دیکھیے سب چیز لا آف نیچر کے تحت ہوتی ہے. ایک سوائل ہے اور اس میں آپ پانی ڈالا، اس میں آپ نے بیج ڈالا، سیڈ، پھر اخوا نکلا، پھر تنا نکلا، پھر شاخیں، پھر پتیاں، پھر پھول اور پھر پھل، پھر بہت بڑا درخت کھڑا ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ لا آف نیچر کو فالو کر کے ہوا. یہ لا آف نیچر نے اس کو ایسا ایک سیڈ سے ایک درخت بنا دیا. تو انسان جو ہے لا آف نیچر سے نہیں اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا، اس کا ہوتا ہے اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کر کے، اپنے شعور کو ایکٹیویٹ کر کے. انسان دیکھیے سیلف میڈ مین ہے. ہمارے بڑے بھائی تھے جو معمولی حالت سے ترقی کر کے ایک بڑی انڈسٹری کھڑی کی تھی انہوں نے. تو ایک صاحب نے عید کارڈ لکھا ان کے نام، عید کارڈ بھیجا. ابھی تک مجھے یاد ہے ہمارے بھائی کے نام عید کارڈ جب آیا اس میں لکھا ہوا تھا اس عید کارڈ پر کہ سیلف میڈ مین کے نام جو قطب مینار کی بلندیوں کو ہی پار کر سکتا ہے. ابھی تک مجھے اس کے شبد یاد ہیں کہ عید کارڈ بھیجا انہوں نے عید کے دن، ڈاک سے آیا تھا. ہم لوگ اس اعظم گڑھ میں تھے. میرے بڑے بھائی کے نام تھا وہ، جن کا اب انتقال ہو چکا ہے. تو اس پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ ایک سیلف میڈ مین کے نام جو قطب مینار کی بلندیوں کو ہی پار کر سکتا ہے. تو میں سوچتا ہوں تو ہر آدمی کا معاملہ سیلف میڈ مین کا معاملہ ہے. آپ کو خود بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. کوئی درخت اپنے آپ کو خود نہیں بناتا، لا آف نیچر اس کو بناتا ہے. یعنی فطرت کا ایک نظام ہے وہ اس کو بناتا ہے. لیکن انسان کو تو خود اپنے آپ کو خود بنانا پڑتا ہے. سو ایوری مین از سیلف میڈ مین. تو اپنے پوٹینشیل کو اب وہ آپ باغ میں گئے، ایک درخت کو آپ نے دیکھا، آپ نے اس سے یہ سبق لیا کہ دیکھو اس درخت کے اندر ایک پوٹینشیل تھا. اتنا بڑا سا بیج تھا، اتنا چھوٹا سا بیج اور اتنا بڑا درخت بن گیا. ایک چھوٹے سے بیج نے اتنی بڑی درخت، اس میں لکڑی ہے، اس میں شاخیں ہیں، پتیاں ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں. تو ایسے میرے اندر ہی پوٹینشیل ہے. تو اگر میں چاہوں تو میں بھی اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا کر کے ایک بہت بڑی دنیا تیار کر سکتا ہوں. یہ ہے اسپریچول کنٹینٹ جو ان بزرگ کو پتہ نہیں تھا. وہ بیٹے اس کو بتاتے، وہ بتانا چاہیے تھا کہ تم باغ میں گئے تو لے کر کیا آئے، بجائے یہ کہنے کے کہ باغ میں چن کے لے گئے، یہاں رہ کر کے تسبیح پڑھتے. نہیں، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ باغ میں ایک بہت بڑا لیسن تھا تمہارے لیے. وہ لیسن تم نے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ وہ لیسن پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ وہ لیسن یہ تھا کہ جس طرح سے درخت کا معاملہ ہے کہ اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنایا اس نے، ایسے تم کو بھی کرنا ہے کہ تم اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بناؤ. تو ہم رہ رہے ہیں ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر وقت پازیٹیو فوڈ ہیں، لیکن ہم جی رہے ہیں نگیٹیوٹی میں. ہر آدمی نگیٹیوٹی میں جیتا ہے. ابھی چند دن ہوئے میری ایک ساتھ ملاقات جو امریکہ میں رہتے ہیں، بہت
یعنی ان کا بڑی گاڑی ان کے پاس ہے, بڑا گھر ہے, اور یہ ہے وہ, دنیا بھر کی چیزیں. تو میں ان سے بات ہونے لگی, تو میں نے کہا کہ امریکہ نے یا ویسٹرن کنٹریز نے ہم کو بہت کچھ دیا. دے آر آور بینیفیکٹرس, کیونکہ یہ کمیونیکیشن اور یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ سب انہوں نے تو کیے ہیں, انہوں نے کیے ہیں. تو میرے دل میں ان کے لیے محبت کا جذبہ تھا, ویسٹرنرس کے لیے. میرے دل میں ان کو یعنی ان کے لیے ایک خیرخواہی کا جذبہ تھا, کیونکہ انہوں نے ساری چیزیں انہوں نے دی ہے. اس گلاس سے لے کر ہوائی جہاز تک سب انہوں نے دیا ہے. ہمارے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو مٹی کا کوزے میں ہم لوگ پانی پیتے تھے, یا کبھی لکڑی کا بھی ایک برتن ہوا کرتا تھا, اسے پانی پیتے تھے. ایسا گلاس نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں. تو گلاس سے لے کر ایروپلین تک انہیں لوگوں نے تو دیا ہے. تو میرے دل میں ان کے لیے خیرخواہی ہے, ایک جذبہ ہے کہ میں بھی انہیں کچھ دوں. تو میں دعوت کا کام کرتا ہوں. وہ صاحب جو اتنے آرام سے رہتے ہیں امریکہ میں, ان کو کیا ملا کہنے کے لیے؟ ان کا دیکھیں, ان کا مورل ویلیوز نہیں ہیں ان کے یہاں. کسی بات کرتے ہیں آپ؟ اب مورل ویلیوز کو لے کر کے نگیٹو بن گئے وہ. مطلب ان کا نیوڈیٹی ہے, ان کا ان میرڈ کپلس ہوتے ہیں, ان کا وہ گے سسٹم ہے, مورل ویلیوز کو لوگ پامال کرتے ہیں وغیرہ. تو اس کو لے کر کے نگیٹو بن گئے وہ. اب ان کے اندر یہ بالکل 1% بھی یہ جذبہ نہیں کہ ان کو ویسٹرنرز کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے, کچھ بھی نہیں. کیونکہ دیکھیں نگیٹیوٹی ایسی چیز ہے کہ ایک ڈراپ بھی نگیٹیوٹی کا ہے اگر آپ کو اس پہ, سب پوری ہستی اب خراب ہو جائے گی آپ کی. جس طرح سے اس پانی میں اگر ایک ڈراپ آ جائے گندا, پورا پانی خراب ہو جائے گا. ایسے ہی آپ کا جو یہ وجود ہے, ایک نگیٹیو آئٹم آ جائے, ایک نگیٹیو آئٹم, تو پورا آپ کا مائنڈ خراب, آپ کا سول خراب, آپ کی ہستی خراب. پھر آپ دعوت کام نہیں کر سکتے, دعوت کام نہیں کر سکتے پھر آپ. اب میرے اندر بے پناہ جذبہ ہے کہ میں ویسٹرنرس کو سچائی کا پیغام پہنچاؤں. صبح شام اس کو میں سوچتا ہوں. اور وہ آدمی جو اتنا ان سے فیضیاب ہو رہا ہے, اتنا فائدہ لے رہا ہے ان سے, اس کا تو جذبہ ہی نہیں. کیونکہ ایک نگیٹیو آئٹم نکال کر کے بس ان کے بارے میں نگیٹیو بنا ہوا ہے وہ. تو دیکھیے سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے سوچنے پر. سوچنے پر جتنا آپ سوچیں گے اتنی آپ راستے کھلیں گے آپ کو. جتنا آپ سوچیں گے اتنی آپ کو ڈیولپمنٹ ہوگا. جتنا آپ سوچیں گے اتنا ہی آپ کو کا تزکیہ ہوگا. جتنا آپ سوچیں گے اتنی آپ کو اندر تقویٰ آئے گا. یہ سب کچھ جو ہے سوچنے پر ڈپینڈ کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ مین از اے تھنکنگ اینیمل. مین از اے تھنکنگ اینیمل. تو تھنکنگ ہی پر سب کچھ ہے, یعنی سب کچھ نربھر کرتا ہے تھنکنگ پر. ہمارے یہاں جو میرے گھر جو ہے اس میں سامنے کچھ پیڑ ہیں, کہ اس پیڑ میں کیا ہوا کہ شاد نے چھتا بنا دیا, شاد. تو میں وہاں جب اپنے باجے پہ کھڑا ہو کر دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ شاد کی مکھیاں جو ہے صبح سے شام تک دوڑتی ہیں, کہیں جاتی ہیں کس کے لیے؟ نیکٹر کی تلاش میں. یعنی وہ پھول, کچھ پھولوں میں نیکٹر نہیں ہوتا, کچھ پھولوں میں نیکٹر ہوتا ہے. تو میلوں میلوں کا سفر کرتی جا کر کے وہ پھول تلاش کرتی ہیں.
جس میں وہ نیکٹر جو میٹھا جز ہوتا ہے، میٹھا رس اس کو نیکٹر کہتے ہیں، اس کی تلاش میں آتی ہیں، پھر وہ لے کر کے آتی ہیں، پھر یہاں پر اپنے چھتے میں رکھتی ہیں. تو ایک حیوان جو ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے ڈھونڈ کر کے نیکٹر نکالنا ہے، جہاں ہے وہیں جا کر کے نکالنا ہے اس کو. اور انسان کا حال یہ ہے، ہمیں بھی اسپریچولیٹی کو تلاش کرنا پڑے گا، تب ملے گا وہ. اسپریچولیٹی ایز اے نیکٹر ہر جگہ موجود ہے وہ. یعنی شہد کی مکھی تو میلوں بن جاتی ہے تب اس کو نیکٹر ملتا ہے کہیں سے. ہمارے تو ہر چیز میں نیکٹر موجود ہے، اسپریچول نیکٹر، ہر چیز میں، ہر وقت ہمارے لیے اسپریچول فوڈ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس طریقے سے کہ اس میں یعنی اسپریچول لیسن موجود ہو، اسپریچول کنٹینٹ موجود ہو. ایک عرب شاعر نے کہا کہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ الواحد. ایک فارسی شاعر نے کہا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریس معرفت کردگار. یہ کیا ہے؟ وہی چیز انہوں نے اپنے شاعرانہ انداز میں کہی ہے. ہر چیز میں، ہر پتے میں، ہر ذرے میں، ہر چیز میں اسپریچول فوڈ موجود ہے. اس کو ایکسٹریکٹ کیجیے، جیسے شہد کی مکھی نیکٹر کو ایکسٹریکٹ کرتی ہے، وہ مٹیریل آج سے چھوڑ دیتی ہے. جہاں نیکٹر ہوتا ہے وہیں پر پتیاں ہیں، وہیں پر اس کا جو دوسری چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیتی ہے. اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کو نیکٹر کو لینا ہے بس. تو آپ کو بھی یہی کرنا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، انگن چیزیں ہیں، چیزوں سے بھری ہوئی ہے دنیا. تو اس میں سے آپ کو بس نیکٹر والا جو حصہ اس کو لے کر کے اور اس کو اپنا فوڈ بنانا ہے. دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے. اسی سے آپ کے اندر ایک اعلیٰ انسان گرو کرے گا. ایک ہستی آپ کی جو ہے یہ وجود، اس کے اندر ایک اعلیٰ انسان بنے گا. آپ کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگا. اسی سے پھر کیا ہوگا کہ آپ اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا سکیں گے. پھر اسی سے کیا ہوگا کہ آپ پوری طرح اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے بچا سکیں گے اور پازیٹیو بنیں گے. کیونکہ یاد رکھیے نگیٹیوٹی جہاں رہے گی وہاں خدا کا انسپریشن نہیں آ سکتا ہے. سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے نگیٹیوٹی کا کہ وہ آدمی خدا کی بلیسنگ سے، جنرل بلیسنگ تو ملے گی اس کو، جنرل بلیسنگ کہ پانی برس رہا ہے اس کے لیے، سورج کی روشنی آ رہی ہے اس کے پاس، تو یہ جنرل بلیسنگ ہے. اسپیشل بلیسنگ آپ کو نہیں مل سکتی، یاد رکھیے. تو خدا کی ایک ہے جنرل بلیسنگ جو پھیلی ہوئی ہے. سورج سب کے لیے روشنی بھیج رہا ہے، ہوائیں سب کے لیے آکسیجن بھیج رہی ہیں، وہ تو جنرل بلیسنگ ہے. لیکن اسپیشل بلیسنگ جس میں جس کو آپ انسپریشن کہتے ہیں، وہ نہیں ملنے والی ہے، کبھی نہیں ملے گی وہ. تو نگیٹیوٹی سے 100% آپ کو کچھ بچا پائیں گے، یعنی بچا پائیں گے جب آپ کے اندر اسپریچول فوڈ لینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تب پھر بحث مسلمان کی جو ہماری ذمہ داری ہے دعوتی کام، تو دعوتی کام تو ہو ہی نہیں سکتا بغیر اس کے. میں ایک جگہ گیا، وہاں پہ ایک جلسہ تھا، تو ایک مسلم عالم تھے وہاں پر. تو انہوں نے، میرا تو دعوت کے موضوع پر، میرا جو بیان تھا وہ دعوت کے موضوع پر تھا. انہوں نے بھی دعوت کی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ
امریکہ جو ہے ظلم کر رہا ہے عراق میں، افغانستان میں، یہاں وہاں سے، تو اس کے ساتھ لڑنا ہی پڑے گا. تو میں نے کہا کہ آپ انڈیا میں دعوت کی بات کرتے ہیں، وہاں عداوت کی بات کرتے ہیں. کہا وہ جب وہاں جہاں مظلوم ہو گئے تو وہاں تو لڑنا ہی پڑے گا. تو یعنی تو دعوت بھی عداوت بھی. ایسا دل جو ہے، ایسی پرسنالٹی، ایسی شخصیت جو ہے، وہ دعوت کا کام انجام نہیں دے سکتی ہے. مکمل طور پر پورے معنوں میں آپ کو پازیٹیو بننا پڑے گا، تب آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. پورے معنوں میں پازیٹیو، پورے معنوں میں مثبت، تب آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اسپریچول فوڈ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھ رکھا ہے. کوئی جانتے ہی نہیں اس کو. میں تو کتابیں پڑھا نہیں کہیں. یہ شاعرانہ طور پر کہہ دیا شاعروں نے، برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر برق دفتر اس بار فتح کے گردگار. یہ تو شاعری ہے. حقیقی طور پر میں کسی انسان نے اب تک ملا نہیں جو اس بات کو جانے کہ ہر چیز میں اسپریچول فوڈ ہے، اسپریچول کنٹینٹ ہے. کیونکہ لوگ سوچتے نہیں. سوچے تو میں اپنی اسپریچول ٹری کے لیے بیٹھے بیٹھے یہ ساری باتیں میرے مائنڈ میں آ گئیں. اسپریچول ٹری جو میرا ہے، اسی لیے بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں اکیلے. اتنی ساری باتیں میرے دماغ میں آ گئیں. تو لوگوں کو معلوم ہو، وہ بھی جانیں، لیکن کوئی سوچتا ہی نہیں. دیکھیے سوچنا ایک عبادت ہے، یاد رکھیے. تفکر یا تفکیر یا تبسم یا تذکر، یہ جو الفاظ ہیں، تدبر، وہ عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے. جس طرح نماز روزہ عبادت ہے، اسی طرح سے سوچنا بھی عبادت ہے. کیونکہ سوچنے سے سارے بڑے بڑے آئٹم ملتے ہیں آپ کو. سوچنے کے ذریعے سے اللہ کی عظمتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں. سوچنے کے ذریعے سے آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. سوچنے کے ذریعے سے آپ مٹیریل کنٹینٹ سے الگ کر کے اسپریچ کنٹینٹ کو لے پاتے ہیں. سوچنے کے ذریعے سے آپ کو تمام ڈسکوریز ہوتی ہیں. تو سوچنا ایک عبادت ہے. تدبر اور تفکر اور تبسم ایک عبادت ہے. یہ کوئی لگژری نہیں ہے، یہ عبادت ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ سب سے بڑی عبادت ہے. ہر عبادت میں جان آتی ہے اسی کے ذریعے سے. نماز روزہ میں بھی جان آئے گی جب کہ آپ اس کا سوچ کو شامل کر سکیں. جب سوچ کو شامل کریں گے تب آپ کی عبادت سپر عبادت بنے گی. عبادت جو ہے سوچ کے ساتھ مل کر کے سپر عبادت بن جاتی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال شبانہ اور ادریس نے کیا ہے رائے پور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ پیپل آرگنائز فاتحہ فار نیو شاپ اور نیو ہوم اینڈ پلیز ٹیل us if this has any reference in the tradition or in the history of Islam. Kindly tell us what is the right procedure. دیکھیے یہ سب جو ہے صرف اسی انڈین سب کانٹینٹ میں ہوتا ہے. عرب میں سب نہیں ہوتا. یہ سب ہندو کلچر سے آیا ہے. اسلام میں ایسی اور کوئی رسم نہیں ہے. اسلام میں تو بس دعا ہے، آپ دعا کر لیجیے. باقی فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی اور یہ خوانی وہ خوانی، یہ سب تو رسمیں ہیں. یہ ہندوائزڈ اسلام ہے. دیکھیے غلطی کہاں سے ہوئی ہے
کہ انڈیا میں جو اسلام یعنی عرب میں دیکھیے تو آپ کمپیئر کیجیے انڈیا کے اس میں اور عرب میں. یعنی انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مشرکانہ رسمیں بہت سی مسلمانوں میں آ گئی نام بدل بدل کر کے. مثلا درگاہ کیا ہے؟ بت پرستی کا وہ کو نام رکھ دیا درگاہ کا. ایک ہندو نے صحیح کہا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں میں فرق کیا ہے؟ ہم کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، آپ لٹا کر پوچھتے ہیں. یعنی شرک آ گیا مسلمانوں میں، لیکن بہت ہی مقدس نام کے ذریعے سے، کہ بزرگوں کے نام سے. ایک صاحب میں ایک مرتبہ ایک درگاہ میں گیا قبر، تو وہاں پہ سجدہ دیکھا، وہ سجدہ کر رہے تھے باقاعدہ، یعنی قبر ہے اس کا سجدہ کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ سجدہ غیر اللہ کو تو جائز نہیں. جانتے کیا جواب دیا انہوں نے؟ کیا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہم کو سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو پلکوں کے ذریعے ان کو کس کر رہے ہیں. تو ساری رسمیں جو ہندوؤں کی ہیں وہ مسلمانوں میں آ گئی ہیں نام بدل بدل کر کے. تو قرآن خوانی، میلاد خوانی اور 40واں اور 25واں کیا دنیا بھر کی رسمیں سب ہیں جو اسلام میں بالکل ان نون ہے. کچھ بھی نہیں اسلام میں. اچھا عرب میں تو ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیے عرب میں رسول اللہ نے جب لوگوں کو اسلامائز کیا تو وہاں رسمیں تھوڑی باقی رہیں، وہ تو ختم ہو گیا بالکل. وہ کہاں باقی رہا؟ حتیٰ کہ لوگ سب کے سب شاعر تھے، صحابہ جب شاعر تھے پہلے، سب کی شاعریاں چھوٹ گئیں. اور یہاں دیکھیے یہاں جو رام اور کرشن کا جو گانے ہو وہ میلاد خوانی بن گیا وہاں پر. وہ کیا کہتے ہیں، نہیں، نعت خوانی بن گیا. نعت خوانی کیا ہے؟ میں سنتا ہوں ریڈیو پر آتا ہے رام کے مہما اپرم پار، عجیب عجیب قسم کے رام اور کرشن کے گانے آتے ہیں. اسی کو لوگوں نے نعت خوانی بنا لیا. نعت خوانی کیا ہے؟ نعت خوانی جو ہے ہندوائز ورژن ہے بس، اور کچھ نہیں. اسلام میں کوئی نعت خوانی نہیں. تو کیوں ایسا فرق کیوں ہوا؟ رسول اللہ نے جب کیا تھا عرب میں کام تو خواص کو مخاطب کیا تھا آپ نے. عوام کو سیکنڈری درجے میں آپ نے بات پہنچائی. خواص یعنی عمر ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اور معاذ بن جبل ہیں، ابو عبیدہ بن جراح، یہ سب خواص تھے قریش کے وہاں. تو خواص کو جو آپ نے یعنی لیا، تو خواص جو تھے وہ سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان کے اندر، وہ سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں. جیسے لبید شاعری کرتے تھے، شاعری چھوڑ دیا، تو کسی نے پوچھا کہ شاعری کو چھوڑ دیا؟ تو ان کا اباد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی؟ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو ذہین ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو خواص کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے. عوام بیچارے کیا جانے، عوام تو اسی پھنسے رہتے ہیں. عوام نہیں کہہ سکتے کہ اباد القرآن. تو یہ صوفیہ نے کیا کیا؟ ڈاؤن ٹراڈن میں کام کیا انہوں نے، یعنی خواص کو ٹچ ہی نہیں کیا. انڈیا میں جو خواص کا طبقہ تھا، خواص مطلب ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، جو بڑے بڑے جگہوں پر جو ہوتے ہیں، وہ لوگ ذہین لوگ، انٹیلیجنشیا، اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. بس ڈاؤن ٹراڈن میں کام کیا، تعویذ گنڈا کر دیا تو مسلمان ہو گئے. تو وہ بچارے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. وہ اتنے زیادہ اپنے ٹریڈیشن میں گم رہتے ہیں کہ اس سے باہر نہیں آ پاتے. وہ تو کلمہ تو پڑھ لیا انہوں نے، لیکن پھر اسی رسموں کو لے کر یہاں آ گئے. تو اسی کہا یہ سب فاتح خوانی اور قرآن خوانی اور فلاں خوانی، یہ سب اسی کا ہے. عرب آپ جائیں، مکہ مدینہ آپ جائیں، تو وہاں کوئی یہ سب نہیں کرتا. یہ کام، یہ سب کام وہاں نہیں ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بلا شبہ بدعت ہے، اور یہ یعنی یہ ہندوائز اسلام ہے یہ سب.
میں اس کو یہ کہوں گا کہ ان سے آپ کو بچنا چاہیے، اور جو وہ اسلام جو قرآن مجید میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو صحابہ کا ہے، وہ اس اسلام پر چلیے، باقی رواجوں کو چھوڑ دیجیے. یہ جو رواجی اسلام ہے اس کو چھوڑ دیجیے، یہ سب رواجی اسلام ہے. So you have to differentiate between رواج and a Quranic pattern. مولانا اگلا سوال مس ماریا کا ہے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ دیز ڈیز مینی پیپل آر کمپلیننگ اینڈ ہولڈنگ ڈیمونسٹریشنز in the name of human rights violation in Kashmir. Is this justified and would it yield any result? رزلٹ تو نکلنا ہوتا، نکل چکا ہوتا 60 برس سے، نکلنا والا تو نکل چکا ہوتا. لیکن یہاں میں ایک بات، بہت ہی امپورٹنٹ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ساری دنیا کے مسلمان اس پہ آبسیسڈ ہے، اسی سے ہیومن رائٹس کے نام پر طریقے چلا رہے ہیں وہ. یہ ایک بہت بڑی چیز، کسی کو پتہ نہیں، نہ علماء کو پتہ ہے، نہ مسٹر لوگوں کو پتہ ہے. اس زمانے میں مسلمانوں نے ایک بہت بڑی حماقت، نادانی کی ہے. وہ ایک ہیومن رائٹس کے کانسیپٹ پر اپنی ساری تاریخ چلا رکھی ہے انہوں نے. اور ہیومن رائٹس کیا ہے، جو ویسٹ سے نکلا ہے، میں اس کو ایکسٹریمزم مانتا ہوں. ایک ایکسٹریمزم کا شکار مسلمان ہی نہیں ہے. ایکسٹریمزم کا شکار مسلمان ہی نہیں ہے، ویسٹ بھی ہے. فرق یہ ہے کہ ان کا جو ہے سیکولر ایکسٹریمزم ہے، ہمارا ریلیجس ایکسٹریمزم ہے. پورا ویسٹ جو ہے سیکولر ایکسٹریمزم میں مبتلا ہے. وہ کیسے؟ ان کا جنڈر ایکولیٹی کا کانسیپٹ، فریڈم کا کانسیپٹ اور ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ، یہ سب ایکسٹریمزم ہے. ایکسٹریمزم ہے یہ سب. وہ کیسے؟ دیکھیے، یہ جو یارڈ اسٹک مسلمان لیے ہوئے ہیں، جس سے ناپتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوا ہے، تو اسلام کے دیکھیے آپ، اسلام کی یارڈ اسٹک سے دیکھیے آپ. قرآن میں صاف صاف آیت ہے کہ اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، سورہ انفال میں. اس فتنے سے بچو جو تمہارے خاص لوگوں کو نہیں اپنی لپیٹ میں لے گا، بلکہ عام لوگوں کو لپیٹ میں لے گا. وہ کیا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ انیشیل اسٹیج ہی میں آپ اپنا پریکاشن لیں. اگر آپ انیشیل پریکاشن نہ لیں اور طریقے چلا دیں، تو آپ جب کچھ ایک موب ہے پتھراؤ کرے گا تو گولیاں چلیں گے، تو بہت سے وہ بھی مریں گے جو کہیں سڑک پر کھڑی ہوئی تھی کنارے. وہ ہوگا، دیر از بٹ نیچرل. جو نفرت بڑھے گی، نفرت کا شکار سب لوگ ہوں گے. تو کشمیر کے بارے میں دیکھیے، میں بہت بار لکھ چکا ہوں کہ کشمیر جو ہے، کشمیریوں کی اپنی، کشمیریز آر پیئنگ دا پرائز آف دیئر اون یعنی اسٹپڈ پالیسیز. یہ میں لکھ چکا ہوں، آپ اگر پڑھ لیں میری کتاب کشمیر میں امن، کہ انڈیا میں جس زمانے میں جو پہلی گورنمنٹ بنی تھی 47 کے بعد، تو سردار پٹیل اس زمانے میں ہوم منسٹر تھے. تو اس زمانے میں 2 اسٹیٹس کا جھگڑا تھا، حیدرآباد کا اور کشمیر کا. تو یہ چیز ریکارڈ میں ہے کہ سردار پٹیل نے پیشکش کیا، کیونکہ پاکستانیوں نے کیا کیا تھا کہ حیدرآباد کو اپنا الحاق کر رکھا تھا. پتہ حیدرآباد جو ہے انڈین یونین میں ہے، اور اس کا نواب اتنا نادان تھا کہ اس نے وہ کر لیا تھا، ان کو ایفیلیشن کر لیا تھا، الحاق پاکستان سے. وہاں اس کا دفتر کھول دیا تھا کراچی میں. تو سردار پٹیل نے کہا کہ اس کو بند کرو، حیدرآباد انڈیا کا حصہ ہے، یہ مان لو تم، تو کشمیر کے بارے میں ہم مان لیں گے تمہارا کلیم. لیکن اس وقت لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے، انہوں نے مانے نہیں اس چیز کو، رد کر دیا بالکل.
میری کتاب پڑھیے, اس میں باقاعدہ خود پاکستانی ریفرنس سے میں نے دکھایا ہے کہ اس کی پوری ذمہ داری کشمیریوں پر ہے, پاکستانیوں پر ہے. تو جب انیشیل اسٹیج پہ آپ نے نادانی کی تو آپ اس کو سزا بھگتیے. ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے یہ. یو آر پیئنگ دا پرائز آف یور اون اسٹوپڈ پالیسیز. یہ ہے اسلام کا طریقہ. وہ یورپ میں جو ہے ہیومن رائٹس, وہ تو ایک رومانٹک ہے, رومانٹک, جو کب چل نہیں سکتا ہے. وہ کہیں نہیں چل رہا ہے, نہ عراق میں چل رہا ہے, نہ افغانستان میں چل رہا ہے, نہ یورپ میں چل رہا ہے. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں چلا وہ. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈائریکٹ طور پہ جو انوالو ہو اسی کو آپ گولی مار سکتے ہیں. تو کیا سیکنڈ ورلڈ وار میں فرسٹ ورلڈ وار میں گولی ماری گئی؟ وہ بالکل ایک رومانٹک کانسیپٹ ہے. وہ رومانٹک کانسیپٹ ہے. یعنی بے شمار وہ لوگ بڑے سیکنڈ ورلڈ وار میں, فرسٹ ورلڈ وار میں, جو ڈائریکٹ طور پہ انوالو نہیں تھے اس میں, جنگ میں, کہ وہ مرے. کیونکہ جب آپ انوائٹ کریں گے وار کو تو بھگت ہی اس سے آپ کو بھگتنی پڑے گی, آپ کو بھگتنی پڑے گی اس سے. اسی لیے اسلام میں یہ ہے کہ تم وہ کام نہ کرو جس کا رزلٹ الٹا نکلنے والا ہو, جس کو عربی میں کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو. وہ کام نہ کرو جس کا نتیجہ الٹا نکلے. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. یہ جو کانسیپٹ یورپ امریکہ کا ہے, جو ٹریڈیشن میں مانا گیا ہے, وہ میں اس کو رومانٹک کانسیپٹ سمجھتا ہوں. رومانٹک کانسیپٹ ان کو ہونے والا نہیں ہے, وہ ہونے والا نہیں ہے. اس کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ ایکشن کیا ہے کچھ, تو اتنا ہی بدلہ لیجیے آپ. مطلب ایک آدمی نے پتھر مارا, آپ پتھر ایک مار دیجیے اس کو. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. آپ پتھر ماریں گے, اس کے ہاتھ میں گن ہے تو گن چلائے گا وہ. اگر آپ کا جو آدمی رائول جو آپ کا ہے وہ گن لیے ہوئے ہے, آج ہمارا پتھر, تو ایسا نہیں کہ گن پھینک دے اور جا کے پتھر کے ڈھونڈ کے لائے. وہ ایسا نہیں کرے گا. وہ گن چلائے گا. وہ گن چلائے گا تو بہت لوگ مریں گے. تو آپ کو پتھر مارتے ہیں اس کو. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. وہ کانسیپٹ جو ہے یورپین, وہ خود یورپ میں اس پر عمل نہیں ہوتا, کبھی عمل نہیں ہوا, آج بھی نہیں ہوا. نہ فرسٹ ورلڈ وار میں ہوا, نہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوا, نہ آج وہ ہو سکتا ہے اس پر عمل. اسلام دیکھیے رزلٹ کو دیکھتا ہے, رزلٹ کو, کہ وہ کام آپ نہ کریں جس کا رزلٹ الٹا نکلے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. یعنی مومن کو نہیں چاہیے کہ خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے, اپنے کو ذلیل کرے, اپنے کو مروائے. تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہوگا کہ آدمی خود ہی اپنے کو ذلیل کروائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسے معاملے میں یعنی کود پڑے جس کا رزلٹ الٹا نکلنے والے ہو. جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں کہ فولس رش ان ویئر اینجلز فیئر ٹو ٹریڈ, وہ کر ڈالے. تو اسلام میں یہ ہے کہ نتیجے کو دیکھ کر ایکشن لینا, نتیجے کو دیکھ کر اقدام کرنا. تو یہ جو اقوام متحدہ میں نیشنز میں جو ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس, میں اس کو رومانٹک سمجھتا ہوں. رومانٹک کچھ حصہ صحیح بھی ہے, کچھ حصہ رومانٹک ہے. اب مسلمان اس کو لے کر کے تقریریں کرتے, تو سوال ہے کہ تمہاری تقریروں سے کچھ ہوا کیوں نہیں؟ 60 برس میں نہ فلسطین میں کچھ ہوا, نہ کشمیر میں کچھ ہوا. تو رزلٹ کو دیکھو, رزلٹ کو دیکھو. کشمیر کا جس بھی میں دیکھ اپنی اسٹوپڈ پالیسیز کی پرائز دے رہے ہیں وہ. پیلسٹائن میں بھی عرب اپنی اسٹوپڈ پالیسیز کی پرائز دے رہے ہیں وہ. دونوں جگہ ایک ہی کیس ہے. یعنی عرب میں یعنی فلسطین میں عربوں نے اسٹوپڈ پالیسیز اختیار کی, اس کی پرائز دے رہے ہیں وہ. کشمیر میں ان لوگوں نے اسٹوپڈ پالیسیز اختیار کی, مطلب انریلسٹک پالیسیز, اس کے پرائز دے رہے ہیں وہ. اب وہ یونائٹڈ نیشنز کے رائٹس لاتے ہیں تو وہ بالکل یعنی وہ چلنے والا نہیں ہو. وہ کہاں مجھے بتائیے کہ کہاں چلا ہے وہ؟ کہیں بتائیے کوئی دنیا بتائی جہاں چلی ہو.
کیا ویتنام میں چلا وہ؟ کیا وہ جاپان میں چلا وہ؟ کیا وہ فرسٹ وار سیکنڈ ورلڈ وار چلا وہ؟ کہاں وہ چلا مجھے بتائیے؟ وہ تو لکھا ہوا ہے خالی. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جو طریقہ ہوتا ہے اس کو لیں، یعنی رزلٹ اورینٹڈ ایکشن کا طریقہ اختیار کریں، نتیجے کو دیکھ کر اقدام کریں. یہ نہیں کہ آپ پتھر ماریں پھر وہ گن مارے اور بم مارے تو آپ کہیں دیکھو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے. یہ میرے نزدیک ان اسلامک ہے. مولانا اگلا سوال مسٹر نفیس شراز نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ سر پہلے تو بتائیں علم کتنے پرکار کے ہوتے ہیں؟ اللہ نے کون سا علم حاصل کرنے کی ذمہ داری انسان پر عائد کی ہے؟ نصابی علم یا قرآن کا علم؟ انسان کون سا علم حاصل کرے کہ جس سے اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں؟ یہ تو سوال کو یعنی یہ کوئی اس طرح کے جو سوال یہاں ہوتے ہیں اس کی کوئی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، سمجھے آپ؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اسٹڈی کرنا شروع کر دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ علم کیا ہے. جی اسٹڈی کرنا شروع کر دیجیے، معلوم ہے علم کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوال کرنے کا طریقہ کیا وہی سن لیجیے. حدیث بتا ہے کہ نوہینہ عن کثرت سوال والقیل والقال. نوہینہ عن کثرت سوال، ہمیں زیادہ سوال کرنے منع کیا گیا ہے. زیادہ سوال کیا ہے؟ دیکھیے صحیح سوال وہ ہے جو میرا اپنا مسئلہ ہو، اس کے بارے میں پوچھے آدمی. اور مسئلہ کہیں ایران توران کا ہے اس پر ہم پوچھیں تو وہ سوال نہیں ہے، وہ تو ایک انٹلیکچوئل لگژری ہے. اسی لیے حدیث ایک صحابی کہتے ہیں، ایک صحابی کہ نوہینہ عن کثرت سوال، ہمیں منع کیا گیا ہے زیادہ سوال کرنے سے. زیادہ سوال کا مطلب کیا ہے؟ میرا پرسنل میٹر ہے، میرا ذاتی مسئلہ ہے تو سوال کروں میں. بس یوں ہی ہوائی سوال کرنا، ایران توران کی باتیں کرنا، دیر از ناٹ کوشچن، دیر از انٹلیکچوئل لگژری. تو میں یہ کہوں گا کہ آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے، اور وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرے، اپنے کو تیار کرے. سب سوال سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے. اگر ان پریپیئرڈ مائنڈ جو ہوگا وہ یہ بھی نہیں جائے کہ کیا سوال کرے کیا سوال نہ کرے. ان پریپیئرڈ مائنڈ جو ہے اس کو اس کی خبر نہیں ہوتی. مولانا اگلا سوال مسٹر ارشد جمال نے کیا ہے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ آر فاسٹ از اے ریچول ایکٹ rather than a spiritual act. Kindly advise us how to observe fast with the true spirit. اس میں ایڈوائز کیا ہے؟ یہی کہ کتابیں پڑھیے، ہماری کتاب لکھی ہے صوم رمضان، اس کو پڑھیے، آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کیجیے. آپ جانیے کہ یہ ہے مسائل اور یہ ہے اس کی یعنی یہ ہے حقیقت روزہ اور یہ کہ مسائل روزہ. تو دونوں چیزیں موجود ہیں کتابوں میں، آپ پڑھیے اس کو. مسائل روزہ جاننا ہے تو وہ بھی کتابیں موجود ہیں، اور روزے کے جو روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے وہ جاننا ہے وہ بھی موجود ہے کتابوں میں. قرآن کو پڑھ کر آپ جان سکتے ہیں. ہماری کتاب چھپی ہے صوم رمضان، اس کو پڑھیے آپ. یہ سب چیزیں کے مطالعے کرنے سے معلوم ہوتی ہیں، صرف ایک سوال ایک جواب سے نہیں معلوم ہوتی ہے سب چیزیں. آپ اس کی اسٹڈی کیجیے اس کتاب کی. صوم رمضان یہ ملی کی آپ کوئی گڈ ورڈ میں. مولانا اگلا سوال کیا ہے مسٹر امین الدین قاضی نے دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ سوچنے پر بھی صحیح سوچ ہوگی، اسے کیسے معلوم کیا جائے؟ کیونکہ سوچنے کا پاور آئی کیو کی وجہ سے الگ الگ ہوتا ہے. پاور الگ ہوتا ہے تو میں سمجھا نہیں کیا مطلب الگ پاور کا ہونا کیا مطلب ہے. مولانا کیونکہ ہر ایک کا کیونکہ آئی کیو الگ الگ ہے، تو اگر ہر انسان سوچ الگ رہا ہونے ہے. کا کیا مطلب؟ کہاں کس سائنس سے پتا ہے کہ الگ الگ ہے؟ یہ تو میں نے بولا کون سی سائنس ثابت کرتی ہے کہ الگ الگ ہے؟ جیسے آپ نے ہر چیز میں کیا اللہ نے جو بنائی چیزیں ہیں اس میں آپ نے مشاہدہ جو آپ جو کر رہے ہیں، ہمارے جیسے نارمل آدمی ایسا
सोचने पर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये IQ अलग अलग देखिए अलग की बात नहीं है, لیول کی بات ہے، یہ نہیں کہیں الگ الگ. IQ کے لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتا ہے. الگ الگ کا ورڈ صحیح نہیں ہے. لیول بنانا شاید صحیح. لیول مطلب اس طرح سے اطمینان نہیں ہوتا یا یقین نہیں ہوتا کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے. دیکھیے میں عرض کروں گا، اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں میں کہ دو آپشنس ہیں. لوگ اس میں تھرڈ آپشن لیتے ہیں، اس لیے غلطیاں پھنسے رہتے ہیں کنفیوژن میں. تھرڈ آپشن کبھی نہیں لینا چاہیے. دو آپشن کیا ہیں؟ ایک ہے تقلید کا آپشن، ایک ہے اجتہاد کا آپشن. یعنی مجتہدانہ علم اور مقلدانہ علم، یہ دو آپشن ہیں. دیکھیے تھرڈ آپشن نہیں ہے. تقلید کیا ہے؟ تقلید بہت ہی پازیٹیو ورڈ ہے، کوئی نگیٹو ورڈ نہیں ہے. وہ ایک عام آدمی جو جاب کرتا ہے، بزنس کر رہا ہے، بال بچوں میں رہتا ہے، وہ تو ٹائم بہت کم رہتا ہے اس کے پاس. تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کسی عالم کا مقلد بن جائے. وہ جس عالم پر اس کو بھروسہ ہو، جو عالم بتائے اس کو مطابق کرے، یا جو قرآن کا حدیث کا ترجمہ اس کے اپنی زبان میں موجود ہوتا ہے اس کو پڑھے. سادہ طور پر جو معلوم ہو اس کو کرے. یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے پاس ٹائم کم ہے، جس کے پاس جو زیادہ اس میں اسٹڈی میں نہیں اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے، تو وہ ایسا کرے، مقلد بن جائے. دوسری چیز کیا ہے؟ آدمی چاہتا ہے کہ مجتہدانہ علم اس کو ہو، تو اس کو پھر ٹائم دینا پڑے گا. ٹائم دینے کے معنی ہے کہ آپ کو 20 سال 30 سال 50 سال مطالعہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ باتیں کھلیں گے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یعنی ٹائم دیتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ مجتہدانہ علم انہیں حاصل ہو جائے. دیٹ از تھرڈ آپشن. وہ کبھی وہ فیزیبل نہیں ہے. وہ میں سب سے کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے تھرڈ آپشن ممکن نہیں. یا تو مقلد بن جائیے، چپ چاپ سے کوئی جو آدمی کرے اس پہ عمل کیجیے بس، اور کوئی ادھر ادھر کے سوال مت کیجیے. اگر آپ کو مقلد نہیں بننا ہے تو پھر اسٹڈی کیجیے. آپ عربی زبان پڑھیے، آپ قرآن حدیث کو، ساری تفسیروں کو، حدیثوں کو، ساری کتابوں کو پڑھیے، اور 40 سال تک پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. ایک قصہ مجھے یاد آیا. انگریزوں کے زمانے میں ایک نواب صاحب وہاں گئے، آکسفورڈ گئے. تو آکسفورڈ جو ہے یونیورسٹی ہے وہاں، بہت بڑی پرانی. تو اس کے لان کہا جاتا ہے، بہت اچھے لان ہیں اس کے. آکسفورڈ کے لان بہت اچھے ہیں. تو نواب صاحب وہاں گئے تو انہوں نے لان دیکھا، بڑا اچھا لگا ان کو، بہت عمدہ لان. تو انہوں نے کہا کہ اس کے مالی کو بلایا، وہ جو ہیڈ تھا مالی کا وہاں، اور کہا کہ ہم اپنی کوٹھی میں ایسی لان چاہتے ہیں انڈیا میں. تو مالی کہا سر بہت آسان ہے. تو وہ کیسے؟ کہا کہ آپ کے پاس زمین تو ہوگی، زمین کو لیول کیجیے، لیول کر کے اس میں کھاد ڈالیے، کھاد ڈال کے اس میں پانی ڈالیے، پانی ڈال کے گھاس لگائیے، پھر اس کو برابر کاٹتے رہیے، اور پھر برابر گھاس اور پانی اور یہ سب دیتے رہیے، اور 500 سال تک ایسے کرتے رہیے آپ. پھر ایسی لان آپ کی کوٹھی میں ہو جائے گا. مطلب یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے 500 سال میں بنی ہے. یہ اس کا جو لان ہے وہ ایسا نہیں کہ 2 دن میں تیار ہو گیا. وہ 500 سال تک اس کی دیکھ ریکھ ہوئی، اس کاٹا گیا، تراشا گیا، تو اتنے شاندار لان ہے وہاں. تو یہ معاملہ یہاں بھی ہے. یا تو آدمی گہرا مطالعہ کرے، اسے ٹائم دے. میں نے گہرا مطالعہ کیا تو میں یعنی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑا مجھے. لوگ کہتے کہ تو پاگل ہیں، بچوں کو کیا ہوگا. باقاعدہ میرے رشتہ دار یہ کہتے تھے کہ ان کے بچوں کو کیا ہوگا.
ایک بار تھا میں آدم پور، مجھے اب تک یاد ہے وہ منظر کہ میں کہیں گیا ہوا تھا، تو جب واپس آیا تو ہماری بیوی تھی، بچے ہمارے ہو چکے تھے اس وقت، تو ان کا ان کی ایک سہیلی ہوا کرتی تھی، وہ سہیلی کا بھی انتقال ہو گیا، تو ان کا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی تمہارے جو آدمی ہیں، مطلب جو شوہر تمہارے ہیں، ان کا خرچ تو ان کے بھائی اٹھاتے ہیں، تمہارا کیا ہوگا ان کے بعد؟ تمہارے بچے کون پالے گا؟ کیا کیسے چلے گا کام تمہارا؟ تو مجھے یاد ہے اب تک میں کھڑا تھا اور ان کو سنا، ان کی بات کھڑے کھڑے میں جواب دیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ کشتی اپنے تمام سواروں سمیت بس اللہ کے حوالے ہے. تو میں نے وہ آپشن لیا، اجتہاد والا آپشن. میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا پورا مشن اجتہاد پہ چل رہا ہے، تقلید پر نہیں چل رہا ہے. تو میں نے اس کی پرائز دی ہے. جب میں کہتا ہوں کہ میرا مشن اجتہاد پر چل رہا ہے تو میں نے اس کی پرائز دی ہے. ساری زندگی پڑھا ہے. اب لوگ پرائز دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مجتہد بن جائیں. دیٹ از امپاسبل. تو میں عرض کروں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ تو مقلد بنے، اور مقلد بننے پر راضی نہیں ہے تو پھر اجتہاد کی پرائز دے. اس کی پرائز میں نے اس طرح پڑھا ہے کہ ایک زمانے میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا تو مارکس نے اس طرح پڑھا تھا. مارکس نے، مجھے ایک ہی آدمی معلوم ہے میری طریقے سے. مارکس جو ہے برلن کی یونیورسٹی میں صبح کو جاتا تھا جب دروازے کھلتے تھے اس کے لائبریری کے. اس کے بعد جب بند ہوتا تب وہ نکلتا تھا وہاں. ایسے ہی میں نے کیا ہے کہ دارالعلوم کا جب دروازہ کھلتا تھا لائبریری کا تو میں پہلا شخص ہوتا تھا میں داخل ہونے والا. جب بند ہو رہا ہوتا تھا تو میں آخری شخص ہوتا تھا نکلنے والا. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا مشن اجتہاد پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن جو آدمی یہ سب نہیں کرے تو مقلد بننا پڑے گا اس کو. وہ اجتہاد میں نہیں چل سکتا ہے. وہ تھرڈ آپشن نہیں لے سکتے آپ اس دنیا میں. تھرڈ آپشن امپاسبل ہے. دوسرا سوال لیتے ہیں مولانا. یہ پوچھا ہے مولانا ذکوان ندوی نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ از دی امپورٹینس آف ریڈنگ سیرہ آف دا پروفٹ آف اسلام اینڈ ہز کمپینینز لائف فار اے دائی، وچ بکس یو ول ریکمینڈ ان دس ریگارڈ؟ دیکھیے اسلام میں ایسا ہے کہ ایک ہے اس کی تھیوری، ایک ہے اس کی پریکٹس. تو اگر آپ یہ جاننا ہو کہ اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اسلام کے نظریات کیا ہیں، اسلام کی بیسک پرنسپلس کیا ہیں، تو آپ قرآن کو پڑھیے. جتنے بھی بیسک پرنسپلس ہیں وہ پورے کے پورے اسلام قرآن میں مل جائیں گے آپ کو. لیکن جب سوال آتا ہے کیسے پریکٹس کیا جائے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھ کو دیکھ کر کے. دیوانی کہ اسلام میں رسول اللہ ماڈل ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ اسلام کی آئیڈیالوجی بتاتا ہے، رسول اللہ ماڈل ہیں. رسول اللہ کو دیکھ کر کے ہم جان پاتے ہیں کہ اسلام پہ کیسے چلا جائے. اور اسی طریقے سے صحابہ ماڈل ہیں، کیونکہ صحابہ نے ڈائریکٹ طور پر رسول اللہ سیکھا، ڈائریکٹ طور پر. تو اصل ماڈل تو رسول اللہ ہوئے، اصل ماڈل. لیکن تبان مطلب تیز سے تبان صحابہ ماڈل ہے. اس کے بعد کوئی ماڈل نہیں، اس کے بعد کوئی ماڈل نہیں. اصل ماڈل رسول اللہ ہوئے اور ان کے یعنی ان کے ڈائریکٹ طور پر ان سے تربیت لینے کے بنا پر صحابہ ماڈل ہوئے. یہ تو اصولی بات ہوئی. اب میں یہ کہوں گا کہ جس کو ان باتوں کو جاننا ہے تو پہلے تو وہ قرآن کو پڑھے، عربی نہیں جانتا تو ترجمہ پڑھے. تو سیرت پر جو کتابیں ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن اگر کسی ایک کتاب کو میں ریکمینڈ کروں تو میں کہوں گا کہ وہ سیرت ابن کثیر. سیرت ابن کثیر جو ہے اردو میں بھی ہے اور اس کے ترجمے بھی چھپ چکے ہیں مختلف زبانوں میں. تو ایک کتاب اگر موقع ہے آدمی کو پڑھنے کا صرف
تو سیرت ابن کثیر پڑھے وہ، جو میرے پاس وہ عربی میں ہے، 4 جلدوں میں ہے۔ تو اصلاً وہ البدایہ والنہایہ جو ان کی بہت بڑی کتاب ہے اس کا حصہ ہے وہ، یعنی ابن کثیر بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام کی تاریخ لکھی ہے، اس تاریخ کا ایک حصہ وہ ہے جو رسول اللہ سے متعلق ہے، اس کو الگ کر کے چھاپ دیا گیا ہے، اسی کا نام ہے سیرت ابن کثیر۔ صحابہ کے بارے میں جہاں تک ہے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں، لیکن میرے خیال سے بیسٹ کتاب جو ہے وہ مولانا یوسف صاحب کی ہے، جس کا نام ہے حیات الصحابہ۔ یہ کتاب بھی دیکھیے عربی میں بھی ہے، اس ترجمے میں بھی چھپ چکے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جس کو کہ موقع ہو تو پوری لائبریری پڑھ سکتا ہے وہ، لیکن جس کو موقع نہ ہو تو اتنا پڑھے وہ، یعنی قرآن کو پڑھے اور سیرت ابن کثیر کو پڑھے، حدیثوں کے لیے وہ مشکات کو پڑھے، مشکات المصابیح کو پڑھے، وہ بھی ترجمے موجود ہیں اس کے، اور پھر صحابہ کے لیے وہ حیات الصحابہ کو پڑھے، پھر اس کو اسلام کی پوری تصویر سامنے آ جائے گی، پوری تصویر اس کے سامنے آ جائے گی، نظری بھی عملی بھی۔ مولانا اگلا سوال کیا ہے مس عائشہ نے دلی سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاؤ ون شوڈ اسٹڈی قرآن ان دی رمضان۔ اب دیکھیں اس کا کوئی میتھڈ نہیں ہوتا ہے، بس غور کرنا، سوچنا۔ اب جیسے کہ میں نے ایک بار پڑھ رہا تھا تو الحمدللہ رب العالمین، تو حمد جو ہے حمد کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے تعریف۔ مولانا حمید الدین فرائی نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے شکر۔ تو میں بتاؤں کہ شکر اور حمد دونوں، شکر اور تعریف دونوں اس میں شامل ہے، یعنی وہ اللہ جو سب سے قابل تعریف ہے، وہ اللہ جس کا شکر کرنا چاہیے۔ تو میں سوچا کہ الحمدللہ رب العالمین کا آدمی ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے اردو میں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، سارا شکر اللہ کے لیے ہے۔ تو میں سوچا کہ انسان کو تو ہر وقت ایک نہ ایک پریشانی رہتی ہے، کوئی مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی غصہ آتا ہے اس کو، کبھی کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے اس کو، تو کیسے یہ یعنی صحیح معنی بول پائے گا وہ، ادھورے طریقے سے بولے گا وہ۔ میری یہ کہنے کے لیے خدا ساری تعریف تیرے لیے ہے، خدا سارا شکر تیرے لیے، کیسے آپ کہیں گے اگر آپ جی رہے ہیں منفی جذبات میں، مایوسیوں میں، اور مطلب انسان کے بارے میں ناشکری اگر ہے تو خدا کا شکر کہاں سے آ جائے گا؟ یہ اس میں سوچا میں نے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کو سچ مچ الحمدللہ رب العالمین میں جینا ہے تو اس کو انسانی شکایتوں کو بھلانا بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ یہ ملے کریڈٹ کہ یہ وہ انسان ہے جس نے کہا تھا سچ مچ الحمدللہ رب العالمین، اس کلمہ کا آپ کو انعام اگر چاہتے ہیں آخرت میں، تو آپ کی شکایتوں کو بھلانا پڑے گا، نہیں تو آپ کہہ نہیں سکتے، لپ سروس کریں گے، آپ لپ سروس کریں گے۔ انسان کے بارے میں ناشکری بنی ہوئی آپ کے دل میں، فلاں آدمی بڑا خراب ہے، فلاں آدمی نے ایسا کیا میرے ساتھ، فلاں آدمی ایسا کیا میرے ساتھ۔ ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے اس پیٹ میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے، بس شکایتیں، جس کے بات صاحب وہ یاد رکھتے تھے، وہ نوٹ کرتے تھے ڈائری، فلاں یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، تو اس کو کہتے اپنی اپنی دیہاتی زبان میں اس پیٹ میں سب کچھ بھرا ہوا ہے، مطلب جس نے کہا جو کہ سب مجھے یاد ہے۔ اب بتائیے کہ اگر آپ لوگوں کی شکایتیں یاد ہوں جی، تو آپ انسانوں کے بارے میں ناشکر بنے رہیں گے، خدا کے بارے میں شکر والے کیسے بن سکتے ہیں آپ؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ تو میں نے ڈسکور کیا کہ الحمدللہ رب العالمین کہنا ممکن اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ ساری شکایتوں کو بھلا دیں، سارے باعثوں کو بھلا دیں، سارے منفی تجربات کو بھلا دیں، تب جا کر کہہ پائیں گے آپ، ورنہ ساری زبان سے بولیں گے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے سوچنا۔
تو قرآن کو کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف یہ کہ سوچے 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 اور دعا کریں. بس سوچنا اور دعا کرنا، سوچنا اور دعا کرنا، بس دو چیزیں ہیں. مولانا اگلا سوال کیا ہے مسٹر فائق نے کیلیفورنیا سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ فار دا نکاح ڈو دا وٹنسز نیڈ ٹو بی مسلمس؟ کائنڈلی کامنٹ. جی ہاں، دو مسلم. جی. مولانا ایک اور سوال کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ان یو ایس اے دیر از آلویز اے ڈیوائڈ آن رمضان اینڈ اسٹارٹنگ آف دا عید. Essentially, moon sighting becomes moon fighting. Some organizations and mosques follow the scientific calculations, saying that it is the age of nanotechnology. Therefore, moon visibility should be based on calculations. And some cite the actual sighting with naked eye to be the start for Ramzan or Eid, and narrate hadith in favor of this. Maulana, please tell us what should be followed. دیکھیے یہ مسئلہ تو حل ہونے والا ہے نہیں. تو آج سے نہیں، کم سے کم 200 سال سے اس پہ باتیں چل رہی ہیں. باقی مسئلہ کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ جڑ کیا ہے. جڑ یہ ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. جب دیکھ کر روزہ رکھو، دیکھ کر افطار کرو. افطار کرو مانے عید مناؤ. دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر عید مناؤ. اب جو رویت کا لفظ آ گیا نا، دیکھ کر، جو اس کو لٹرل سینس میں لیتے ہیں. حالانکہ لٹرل سینس لینے کی کوئی وجہ نہیں. کیوں؟ قرآن میں دیکھیے دوسرا لفظ آیا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. قرآن میں جو لفظ آیا وہ دیکھیے رویت کا لفظ نہیں آیا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. شہدہ کے معنی ہے پانا، موجود ہونا. یعنی جو اپنے کو رمضان کے مہینے موجود پائے، جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آ جائے، مطلب یہ ہوا. شہدہ کا معنی یہ نہیں کہ دیکھا جو اپنی آنکھ سے. تو جب آپ مطالعہ کریں اور دیکھیں، حدیث میں تو رویت کا لفظ ضرور ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے رویت کا لفظ. تو آپ سوچیں گے تو آپ اس نتیجے پہنچیں گے کہ قرآن میں جو ہے وہ ابدی رعایت ہے، حدیث میں زمانی رعایت ہے. یعنی اس زمانے میں چاند کو دیکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ آنکھ سے دیکھنا، اور کوئی طریقہ تھا نہیں. تو قرآن میں ابدی رعایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم. لیکن حدیث میں زمانی رعایت ہے کہ جیسا دیکھو ویسا کرو. یہ بات اسی لیے اس متعلق نہیں ہے، اور بہت چیزیں ہیں جس میں آپ کو حدیث میں اور قرآن میں باتیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر جنگ کا معاملہ، قرآن مجید میں ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اپنے دشمن کے مقابلے میں طاقت فراہم کرو. طاقت، لفظ طاقت وہاں پر ہے، اعداد قوت. اور حدیث میں آتا ہے کیا؟ الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی. سن لو کہ تیر مارنا یہ ہے قوت. اب دیکھیے یہاں پہ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا قرآن کے بیان، حدیث کے بیان میں. یہاں علماء تعویل کرتے ہیں. علماء یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ حدیث میں جو ہے وہ زمانی اعتبار سے ہے، اور قرآن میں جو ہے وہ ابدی اعتبار سے ہے. تو وہاں اگر کہتے ہو یہاں بھی کر لو. یہی علماء جو ہیں جو اتنا بحثیں چلائی ہیں 200 سال سے، یہی علماء یہ نہیں کہتے کہ آج جو کوئی حکومت کو جنگ پیش آئے تو تیر چلاوے. ایسا کوئی عالم نہیں کہتا. سبھی کہتے ہیں کہ وقت کا ہتھیار استعمال کیا جائے گا، جو قوت ہے آج کی. تو یہ تضاد ہے لوگوں کے روش میں کہ دوسرے معاملات میں وہ تعویل کر کے اس کو زمانے کے مطابق بناتے ہیں، اور یہاں تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی سعودی عرب میں باقاعدہ ایک مرصد، البرصد الاسلامی بنائی گئی تھی. مرصد مانے آبزرویٹری.
اس کا نام تھا المسجد الاسلامی. ابھی بھی ہے وہ، کیونکہ علماء اس کو ابھی بھی اس کا بحث چھڑے ہوئے ہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز. تو میں ذاتی طور پر یہ مانتا ہوں کہ اب یہ بالکل ممکن ہو گیا ہے 100% کہ آپ جان سکیں کہ سورج، آپ جان سکیں چاند نکلا کہ نہیں نکلا. دیکھیے چاند نکلنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. چاند نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ چاند نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ جب سورج طلوع ہو جائے آخری شام کو، رمضان کی آخری شام کو، تو اس وقت چاند جو ہے 8 درجے کے اوپر ہو. 8 درجہ جو ہے، 8 ڈگری، جو یہ اس کی آبزرویٹری کی یہ ٹرم ہے 8 ڈگری، کیونکہ 8 ڈگری سے اگر نیچے رہے گا تب بھی اگرچہ نکلا ہوا ہوگا لیکن دکھائی نہیں دے گا. وہ 8 ڈگری اوپر جو ہے تب دکھائی دے گا. تو سورج کی روشنی، جب سورج جو یعنی ہمارے ہورائزن سے نیچے چلا جاتا ہے تو کچھ دیر تک اس کی روشنی اتنی زیادہ رہتی ہے کہ چاند ہو تب بھی نہیں دیکھ پائیں گے ہم، نہیں دیکھ پائے گا. جب سورج کی روشنی کم ہوتی ہے تب ہم دیکھ پاتے ہیں اس کو. تو 8 ڈگری اگر سورج جو ہے یعنی 8 ڈگری اگر سے اوپر اگر چاند ہے تو دکھائی دے گا، نہیں تو نہیں دکھائی دے گا. یہ بالکل پتہ چل جاتا ہے آج کے زمانے میں، ایک دم بالکل ایکوریٹ طور پر جان سکتے ہیں آپ. تو اس کو مان لیجیے. تو ظاہر طور پر تو میں یہ مانتا ہوں کہ اس کو مان لینا چاہیے. اس کی مون سائٹنگ کو مون فائٹنگ نہیں بنانا چاہیے. لیکن اب میں خاموش ہوں، اس پر میں کوئی کیمپین نہیں چلاتا، کیونکہ اتنا زیادہ لوگ ٹریڈیشنل ہیں، اتنا زیادہ لوگ روایت پسند ہیں کہ کوئی سننے کو تیار نہیں. تو میں جو خاموشی سب کے ساتھ میں بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں. آپ بھی یہی کیجیے جو میں کرتا ہوں، کہ اگرچہ میری یہ رائے ہے لیکن اس رائے کو چلانے میں اور جھگڑا بڑھے گا. جھگڑا بڑھنے سے اچھا ہے کہ چلو ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. وہی نظریہ ہے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ لم یشکر الناس لم یشکر اللال کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس دنیا میں آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں تو حقیقی طور پر تو خدا سے ملتی ہیں، لیکن بجائی طور پر انسان سے ملتی ہے آپ کو چیزیں. جیسے ایک گلاس کا پانی ہے، فرض کیجیے کسی علاقے میں اس کو دیا ہے تو بجائی طور پر دینے والا وہ انسان بن گیا. کہیں سے نکالا پانی، کہیں نکال کے اس میں رکھا پانی، لا کے مجھے دے دیا. لیکن حقیقی طور پر تو خدا دینے والے پانی کو، خدا جس نے 2 گیسز کو ملا کر پانی بنایا. تو مجازی طور پر انسان بھی دینے والے ہوتے ہیں، حقیقی طور پر خدا ہے دینے والا. تو ہم کو یہ تجربہ ہوتا ہے، انسان کو یہ تجربہ بار بار پیش آتا ہے. تو اگر آپ روزمرہ کے تجربے میں انسان سے جو مل رہا ہے آپ کو، اگرچہ بجائی طور پر مل رہا ہے، تو اس کا اعتراف اگر نہیں کریں گے آپ، تو آپ کے اندر شکر کی نفسیات ہی نہیں جگے گی. شکر کی نفسیات نہیں ہوگی تو آپ انسان کے بارے میں نہیں کریں گے، خدا کے بارے میں نہیں کریں گے. بھائی اگر ایک شخص مجھے پانی لایا کہیں سے پانی نکالا اس نے، پھر کہیں رکھا اس نے، پھر کہیں باٹل میں، پھر لا کر گلاس بھی لیا لا کر یہاں رکھا اس نے، تو اس نے بھی تو کچھ کیا، اس نے بھی تو کچھ دیا مجھ کو، تو مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. شکر کے معنی اعتراف، اکنالج کرنا. تو انسان سے جو تجربے مجھے ہو رہے ہیں، اور اگر میں اس کو اکنالج نہیں کر رہا ہوں تو اس کا معنی کہ میں اپنے اندر وہ نفسیات نہیں پیدا کر رہا ہوں، اعتراف والی نفسیات، اکنالج کرنے والی نفسیات. تو اچانک ایک کیسے میں بدل جاؤں گا جب خدا کا نام آئے گا؟ وہی نفسیات وہاں بھی کام کرے گی. ان انسانوں کے درمیان اگر میں ناشکر بن کر رہ رہا ہوں تو اس معنی کہ ناشکری کی نفسیات اپنے پرورش کر رہا ہوں میں. تو ناشکری کی نفسیات والا آدمی جو ہے وہ خدا کا بھی شکر ادا کرے گا. یہ مطلب اس حدیث کا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا اعتراف نہیں کرے گا وہ خدا کا بھی اعتراف نہیں کرے گا.